क्या यीशु खुदा है? क्या यीशु ने खुद कभी खुदा होने या खुदा के बराबर होने का दावा किया? इन सवालों के जवाब का जानना और समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके ईमान की बुनियाद है। सो लाजमन इस वीडियो को पूरा देखें और गौर करके समझने की कोशिश करें। आइए जानते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। मेरा नाम ताबिश काजी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। इस वीडियो को दूसरे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूसरों के लिए बरकत का वसीला बने। इस वीडियो में हम दो बातों पर गौर करेंगे कि क्या बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह को खुदा के तौर पर पेश करती है, और क्या यीशु का खुद के लिए भी यही दावा था। यीशु खुदा का बेटा कैसे है और तस्लीस में उसके किरदार पर हम अगली वीडियो में सीखेंगे। आइए पहले सवाल पर गौर करते हैं कि क्या बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह को खुदा के तौर पर पेश करती है। इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम खुदा को कैसे जान सकते हैं और खुदा को जानने का ज़रिया क्या है। हम खुदा को उसकी ज़ात और शख्सियत के बारे में मालूमात की बिना पर जानते हैं, और अपनी ज़ात के बारे में ये मालूमात खुदा ने इंसान पर अपनी मर्ज़ी से खुद ज़ाहिर की और हमारे पास कलाम मुकद्दस की सूरत में मौजूद हैं। उसने बनी इसराइल को चुना ताकि वो खुदा के नाम और उसकी शख्सियत को तमाम दुनिया पर ज़ाहिर करने का वसीला बने। उसने अपने नबी भेजे जिन्होंने खुदा की शख्सियत और उसकी मर्ज़ी को न सिर्फ उस नस्ल पर ज़ाहिर किया बल्कि आने वाली तमाम नस्लों के लिए उनको लिखा भी। और खुदा ने तीन मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी ज़ात को इंसान पर ज़ाहिर किया। अपने मुख्तलिफ नामों के वसीले से जो उसकी ज़ात के मुख्तलिफ पहलुओं को ज़ाहिर करते हैं, अपनी ज़ात की खसूसियात और औसाफ को ज़ाहिर करके जो उसकी मर्ज़ी को भी ज़ाहिर करते हैं, और तीसरे नंबर पर अपने किए कामों के वसीले से। खुदा ने अपनी पूरी शख्सियत का इजहार एक ही वक्त में नहीं किया, बल्कि वक्त के साथ साथ अपनी ज़ात के मुख्तलिफ पहलुओं को वो इंसान पर ज़ाहिर करता चला गया। इसीलिए बाइबल मुकद्दस एक तवील अरसे में लिखी गई, और जब खुदा ने अपनी ज़ात का मुकम्मल इजहार यीशु मसीह की सूरत में कर लिया तो कलाम मुकद्दस का लिखा जाना मुकम्मल हुआ। आइए पहले इस बात को देखते हैं कि किस तरह पुराने अहदनामे में खुदा ने अपनी ज़ात का इजहार अपने मुख्तलिफ नामों के वसीले से मुख्तलिफ वक्तों में किया। हम इसके लिए पुराने अहदनामे में से तरतीब वार चंद मिसालें देखते हैं जहाँ खुदा की ज़ात के लिए मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल किए गए जो उसकी ज़ात के मुख्तलिफ पहलुओं को ज़ाहिर करते हैं। पैदाइश पहले बाब में खुदा ने खुद को एलोहीम यानी खालिक खुदा के तौर पर ज़ाहिर किया। पैदाइश 17 बाब में खुदा ने खुद को अल शैदाई यानी कादर मुतलक खुदा के तौर पर ज़ाहिर किया। पैदाइश 22 बाब में खुदा ने खुद को यहोवा यरी यानी मुहैया करने वाले खुदा के तौर पर ज़ाहिर किया। खुरूज 3 बाब में खुदा ने खुद को मैं हूँ के नाम से ज़ाहिर किया। कुज़ात 6 बाब में खुदा ने खुद को यहोवा शालोम यानी सलामती के खुदा के तौर पर ज़ाहिर किया। अब जबकि हमने देख लिया कि नाम खुदा की शख्सियत के अक्कास हैं, तो अब हम पुराने अहदनामे में से खुदावंद यीशु मसीह को दिए गए नामों पर गौर करेंगे। यशायाह 7 बाब 14 आयत में लिखा है, वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। यशायाह 40 बाब उसकी 3री आयत में यीशु मसीह की आमद के ताल्लुक से लिखा है, बियाबान में खुदावंद की राह दुरुस्त करो। यहाँ खुदावंद के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है यहोवा यानी यहोवा की राह दुरुस्त करो। फिर लिखा है, सहरा में हमारे खुदा के लिए शाहरा हमवार करो। यहाँ खुदा के लिए जो लफ्ज़ इब्रानी में इस्तेमाल हुआ है वो है एलोहीम यानी एलोहीम के लिए शाहरा हमवार करो। फिर यशायाह 9 बाब 6 आयत में यीशु के बारे में लिखा है, उसका नाम अजीब मुशीर खुदाए कादिर अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा होगा। यहाँ खुदाए कादिर यानी कादिर मुतलक का नाम इस्तेमाल हुआ है। यिर्मयाह 23 बाब उसकी 6ठी आयत में यीशु मसीह के बारे में लिखा है, उसके अयाम में यहूदा नजात पाएगा और इसराइल सलामती से सकूनत करेगा, और उसका नाम ये रखा जाएगा, खुदावंद हमारी सदाकत। यहाँ यीशु के लिए इब्रानी में यहोवा तसद्दिकैनों का नाम इस्तेमाल हुआ है। योएल उसके 2 बाब की 32वीं आयत में लिखा है, और जो कोई खुदावंद यानी यहोवा का नाम लेगा निजात पाएगा। अब अमाल 2 बाब 21 आयत में पतरस इसी हवाले के पूरे होने का जिक्र करता है, और ये यीशु की ज़ात में पूरा हुआ। यीशु मसीह की ज़ात को बयान करने के लिए किन नामों का इस्तेमाल किया गया? यहोवा, एलोहीम, कादर मुतलक, यहोवा तसद्दिकैनो,
اب اچھی طرح آپ جانتے ہیں کہ یہ سب نام کس کی ذات کو ظاہر کرتے ہیں۔ آئیے پرانے عہد نامے میں سے یسوع مسیح کی ذات سے متعلق بیان کی گئی چند خصوصیات اور اس کی ذات کے اوصاف پر غور کریں۔ میکا کی کتاب کے 5ویں باب کی 2 آیت کے مطابق یسوع مسیح قدیم الایام سے ہے۔ یسایہ 9 باب 7 آیت اور دانییل 7 باب 14 آیت کے مطابق اس کی سلطنت ابدی اور لازوال ہے۔ اب قدیم الایام سے ہونا اور ابد تک حکمران رہنا یعنی ازلی اور ابدی ہونا کس کی خصوصیات ہو سکتی ہیں؟ گو کہ یسوع مسیح کی شخصیت کا مکمل اظہار پرانے عہد نامے میں نہیں کیا گیا، لیکن اس کے لیے استعمال کیے گئے ان ناموں سے اور اس کی شخصیت سے متعلق بیان کیے گئے ان اوصاف سے یہ بڑے واشگاف الفاظ میں ظاہر کیا گیا ہے کہ کس ذات کا ظہور ہونے والا ہے۔ میں خلاصہ بیان کرتا ہوں، خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ ہم خدا کی ذات کے بارے میں جو بھی جانتے ہیں وہ اس کے مختلف ناموں، اس کی ذات کی خصوصیات اور اس کے کاموں کے وسیلے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اب جب آنے والے مسیح یعنی یسوع کی بابت پیشین گوئیاں کی گئیں تو یسوع کی ذات کو بیان کرنے کے لیے وہی نام اور وہی خصوصیات کا استعمال کیا گیا جو صرف اور صرف خدا کے لیے کیا جا سکتا تھا، اور یہ استعمال کیا کس نے؟ خود خدا نے۔ آئیے نئے عہد نامے سے دیکھتے ہیں۔ یسوع مسیح کی پیدائش سے شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے یسوع مسیح کے لیے استعمال کیے گئے ناموں کو دیکھتے ہیں۔ نئے عہد نامے کے آغاز میں یسوع مسیح کو خدا کہا گیا۔ متی کی انجیل کے پہلے باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع کا نام ہے ایمانویل، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 32ویں اور 35ویں آیت کے مطابق یسوع کے لیے خدا کا بیٹا استعمال کیا گیا۔ اعمال کی کتاب کے 4 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ ہوسیہ کی کتاب اس کے 13ویں باب کی 4 آیت میں خدا کہتا ہے، میرے سوا کوئی اور نجات دینے والا نہیں ہے۔ پھر زکریا 9 باب اس کی 9ویں آیت میں یسوع کے بارے میں لکھا ہے، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ خدا کے سوا کوئی گناہوں سے نجات نہیں دے سکتا، اور یہ نجات یسوع کے ہاتھ میں ہے اور اس کے نام کے وسیلے سے ہے۔ افسیوں کے خط کے 2 باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ وہی یعنی یسوع ہماری صلح ہے۔ قضات اس کے 6 باب کی 24ویں آیت میں خدا کا نام یہوہ سلوم یعنی یہوہ ہماری سلامتی ہے، اور افسیوں کے خط کے مطابق یسوع ہماری سلامتی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 19ویں باب کی 13ویں آیت میں اس کا نام کلام خدا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں یسوع مسیح کی ذات کے کون سے اوصاف اور خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 1 آیت میں لکھا ہے، کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اور 14ویں آیت میں یہی کلام مجسم ہوا، اور یہ کلام تھا کون؟ یسوع مسیح۔ پرانے عہد نامے میں اگر خدا کلام یا الہام نہ کرتا تو ہم خدا کے بارے میں کبھی بھی کچھ بھی نہ جان پاتے۔ عبرانیوں کے خط کے پہلے باب کی 1 اور 2 آیت میں لکھا ہے، اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ اسی کلام نے جسم لیا۔ جو کلام خدا کی ذات کو نبیوں پر ظاہر کرتا تھا وہ جسم لے کر خود موجود ہوا۔ کلام نے جسم لیا، اور یہ کلام تخلیق سے پہلے موجود تھا، اور اسی کلام سے ساری تخلیق ہوئی۔ اور کیا لکھا ہے؟ کلام خدا تھا۔ یہ کلام خدا بھی تھا اور خدا کے ساتھ بھی تھا۔ یہی بات تثلیث کا بیان ہے جو آج ہمارا موضوع نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے۔ پھر یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ غور سے سنیے، اس کا مطلب ہے جو کچھ پیدا ہوا، ساری کی ساری مخلوقات، اس میں سے کوئی چیز، پھر کہتا ہوں کہ کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اب جب ساری مخلوقات اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں تو وہ خود ان سب مخلوقات سے الگ ٹھہرا۔ اگر آپ یسوع کو مخلوق کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یسوع نے خود کو تخلیق کیا، کیونکہ لکھا ہے کہ مخلوقات میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے بغیر پیدا ہوئی، لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا کہ یسوع مخلوق ہو۔ اگر یسوع مخلوق نہیں تو وہ خالق ہے، اور خالق صرف خدا ہے۔
इब्रानियों के ख़त उसके 7वें बाब की 3री आयत में लिखा है, न उसकी उम्र का शुरू न ज़िंदगी का आखिर। फिर इब्रानियों के ख़त के पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है, मगर बेटे की बाबत कहता है कि ए खुदा तेरा तख्त अब्दुलआबाद रहेगा और तेरी बादशाही का असा रास्ती का असा है। गौर करें, बेटे को न सिर्फ खुदा कहा गया बल्कि ये भी कि उसका तख्त अब्दुलआबाद रहेगा। इससे वाज़े नहीं लिखा जा सकता। फिलिपियों के ख़त उसके 2 बाब की 6 से 8वीं आयत में लिखा है, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्ज़े में रखने की चीज़ न समझा। फिर पहला यूहन्ना उसके 5वें बाब की 20वीं आयत में लिखा है, हकीकी खुदा और हमेशा की ज़िंदगी यही यानी यीशु मसीह है। दूसरा पतरस उसके पहले बाब की पहली आयत, तीतुस उसके 2 बाब की 13वीं आयत और यहूदा 25वीं आयत में यीशु को खुदा कहा गया है। कुलसियों के ख़त के पहले बाब की 17वीं आयत में वो सब चीज़ों से पहले है। मुकाशवा 30 बाब की 14वीं आयत के मुताबिक खुदा की खिलकत का मबदा है। पहला करंथियों 8वें बाब की 6ठी आयत के मुताबिक यीशु मसीह के वसीले से सब चीज़ें मौजूद हुईं। पहला पतरस 3 बाब की 22वीं आयत के मुताबिक फरिश्ते और इख्तियारात और कुदरतें उसके ताबे हैं। कुलसियों के ख़त के 2 बाब की 9वीं आयत और पहले बाब की 19वीं आयत के मुताबिक अलूहियत की सारी मामूरी उसमें मुजस्सम होकर सकूनत करती है। मुकाशवा की किताब के पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है, खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है कि मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। अब पैदाइश 17 बाब पहली आयत में खुदा ने इब्राहिम से कहा, मैं खुदाए कादिर हूँ, यानी कादर मुतलक हूँ। कादर मुतलक सिर्फ खुदा ही हो सकता है और यहाँ यीशु मसीह को कादर मुतलक कहा गया है। मुकाशफा की किताब के 22वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, मैं अल्फ़ा और ओमेगा, अव्वल व आखिर, इब्तिदा व इंतहा हूँ। अब यसाया 44 बाब 6ठी आयत को देखते हैं, जहाँ लिखा है, मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूँ और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। सिर्फ खुदा ही अव्वल और आखिर हो सकता है। जो अव्वल और आखिर नहीं वो खुदा नहीं। जिस ईमान से मैं और आप निजात पाते हैं, क्या आप जानते हैं कि उसका बानी और उसको कामिल करने वाला कौन है? इब्रानियों के ख़त के 12वें बाब की 2री आयत में लिखा है, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। मुकाशवा की किताब के 17वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, वो बर्रा से लड़ेंगे और बर्रा उन पर गालिब आएगा, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। अब खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह तो खुदा खुद है, क्योंकि ये एक ही हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि खुदावंदों के खुदावंद का एक और खुदावंद हो। चूँकि यीशु खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है, सो वही खुदा है। मज़ीद हवालों में यीशु मसीह की सूरत का बदलना और आसमान से खुदा का खुद गवाही देना शामिल हैं। सो यीशु मसीह से मुतालिक लिखे गए तमाम बयान ये जाहिर करते हैं कि वो अपनी ज़ात में खुदा है। खुदा खुद हमारी निजात की खातिर इस दुनिया में आया। अब हम अपने दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं कि क्या यीशु ने खुद कभी खुदाई का दावा किया? अब जबकि हमने देख लिया कि खुदा अपनी ज़ात को अपने नामों, ज़ात की खसूसियात और अपने कामों के वसीले से ज़ाहिर करता है, और हमने ये भी देख लिया कि यीशु मसीह से मुतालिक लिखी तमाम बातें भी यही ज़ाहिर करती हैं कि वो खुदा था, तो आइए इस हिस्से में हम भी इन्हीं 3 बातों पर गौर करें। यीशु ने अपने लिए किन नामों का इंतखाब किया? यीशु ने अपनी ज़ात के ताल्लुक से किन औसाफ और खसूसियात का दावा किया? यीशु ने कौन से ऐसे काम किए जो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा ही कर सकता है? सबसे पहले देखते हैं कि यीशु ने अपने लिए किन नामों का इंतखाब किया। खुदाम यीशु मसीह ने अपने लिए 7 मरतबा मैं हूँ का इस्तेमाल किया। इसे टेट्राग्रामेटॉन कहते हैं और ये नाम सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहूदी इस बात को अच्छी तरह जानते थे। खरूज की किताब के 30 बाब की 14वीं आयत में लिखा है, खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो मैं हूँ। यीशु ने कहा, यूहन्ना की इंजील के 8वें बाब की 58 और 59 आयत में लिखा है, पेशतर इससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ। यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। हिजकियेल 34 बाब और 23 ज़बूर के मुताबिक अच्छा चरवाहा खुदा को कहा गया है। आइए यीशु मसीह की शख्सियत की खसूसियात और औसाफ पर नज़र डालते हैं, जिनका ना सिर्फ यीशु ने दावा किया बल्कि उनको अपने कामों के वसीले से साबित भी किया। यीशु मसीह की ज़ात में गुनाह नहीं था। यूहन्ना की इंजील के 8वें बाब की 46वीं आयत में लिखा है, तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है?
اب صرف اور صرف خدا کی ذات ہے جس میں گناہ نہیں۔ کیا خدا کے علاوہ یہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ یسوع تخلیق کرتا تھا۔ یسوع نے بہت سارے بیماروں کو شفا دی اور ان کے اندر نئے اعضاء پیدا ہوئے۔ جنم کے اندھوں کو نئی آنکھیں ملیں، لنگڑوں کو نئی ٹانگیں ملیں۔ یسوع نے کبھی کسی کی شفا کے لیے دعا نہیں کی کیونکہ سارا اختیار اس کے پاس تھا۔ خدا اور یسوع کے لیے آسمان پر ایک ہی تخت ہے۔ متی کی انجیل کے 26ویں باب اس کی 63 تا 65 آیت میں جب سردار کاہن نے یسوع سے سوال کیا کہ اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے، یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے اس سے کہا، تو نے خود کہہ دیا۔ یعنی یسوع نے اس کی بات کی توثیق کی کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا ہے اور وہ خدا کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھے گا۔ کاہن نے اس جواب کو سن کر اپنے کپڑے پھاڑے کہ اس نے کفر بکا ہے۔ اگر یسوع کا خدا کا بیٹا ہونا اور اس کے ساتھ تخت پر بیٹھنا خدائی کا دعویٰ نہیں تو اور کیا تھا؟ یہودی اچھی طرح اس دعوے کو سمجھ گئے، اسی لیے انہوں نے اس پر کفر کا الزام لگایا۔ یسوع کی پرستش کی جاتی ہے۔ کلام کے مطابق یسوع کو سجدہ کیا گیا، یعنی اس کی پرستش کی گئی جو صرف خدا ہی کی جا سکتی ہے۔ متی کی انجیل کے 14ویں باب کی 33ویں آیت میں جب یسوع پانی پر چلا تو لکھا ہے، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا، یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ پھر جہاں یسوع جی اٹھنے کے بعد عورتوں پر ظاہر ہوا تو لکھا ہے، اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ پھر متی کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 29ویں آیت کے مطابق یسوع اختیار کے ساتھ بات کرتا تھا۔ ربی، استاد اور نبی کسی اور کا حوالہ دیا کرتے تھے۔ نبی خدا کا نام لیتے تھے، ربی دوسرے ربیوں کا حوالہ دیا کرتے تھے۔ صرف یسوع مسیح ہی تھا جو کسی دوسرے کو کوٹ نہیں کرتا تھا بلکہ اختیار کے ساتھ بولتا تھا۔ یسوع گناہ معاف کرتا تھا۔ متی کی انجیل کے 9ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ یسوع نے بارہا لوگوں کے گناہوں کو معاف کیا۔ اعمال کی کتاب کے 5ویں باب کی 31ویں آیت، مرکس 2 باب کی 5ویں تا 7ویں آیت اور کلسیوں 30 باب کی 13ویں آیت میں اس بات کا ذکر ہے۔ پھر مزید خصوصیات میں یوحنا کی انجیل کے 30 باب کی 13ویں آیت کے مطابق وہ آسمان پر چڑھا۔ متی 28 باب اس کی 20ویں آیت کے مطابق وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ یوحنا 2 باب کی 25ویں آیت اور 18ویں باب کی 4 آیت کے مطابق وہ سب جانتا ہے۔ یسوع یکساں ہے۔ اس کا ذکر عبرانیوں کی کتاب کے 13ویں باب کی 8ویں آیت میں ہے۔ یسوع خدا کے ساتھ جلال رکھتا ہے۔ اس کا ذکر یوحنا کی کتاب کے 17ویں باب کی 5ویں آیت میں ہے۔ میں اور باپ ایک ہیں۔ پھر یسوع مسیح نے کہا، میں اور باپ ایک ہیں۔ یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، میں اور باپ ایک ہیں۔ یسوع نے یہ عام معنوں میں نہیں کہا تھا بلکہ اس کا مطلب تھا کہ میں اور باپ روح اور فطرت میں ایک ہیں۔ یسوع کے یہ کہتے ہی 31ویں آیت کے مطابق یہودیوں نے اسے سنگسار کرنے کے لیے پتھر اٹھائے۔ اب جب یسوع نے ان سے سنگسار کرنے کی وجہ پوچھی تو یہودیوں نے کہا، جو 33ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ اب جب یہودیوں نے ایسا کہا تو یسوع نے یہ نہیں کہا کہ تم غلط سمجھے ہو، بلکہ ان کو ایک حوالہ پرانے عہد نامے سے دیا۔ 35ویں اور 36ویں آیت میں لکھا ہے، جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا، اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں۔ آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو کہ تو کفر بکتا ہے، اس لیے کہ میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں؟ غور سے سنیں، 37ویں آیت میں لکھا ہے، اگر میں اپنے باپ کے کام نہیں کرتا تو میرا یقین نہ کرو۔ یعنی یسوع نے خدا کے برابر ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہودیوں کو یہ بات کفر لگی اور انہوں نے اسے سنگسار کرنا چاہا۔ یسوع اپنے دعوے پر قائم رہا اور کہا کہ میرے اس دعوے پر میرے کاموں کے سبب سے یقین کرو، کیونکہ میرے اور باپ کے کام ایک ہیں۔ کیونکہ 38ویں آیت میں لکھا ہے، تاکہ تم جانو اور سمجھو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں۔ پھر خداوند یسوع نے کہا کہ اس کی عزت یعنی پرستش کی جائے۔ یوحنا کی انجیل کے 5ویں باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی کرتے ہیں۔ جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جسے اس نے بھیجا ہے عزت نہیں کرتا۔ اب یہ عزت ہے کیا؟
آئیے عبرانیوں کے خط کے پہلے باب کی 6 آیت کو دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے، اور جب پہلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں۔ مکاشفہ کی کتاب کے 5ویں باب کی 14ویں آیت میں چاروں جانداروں اور بزرگوں نے گر کر برا اور خدا کو سجدہ کیا۔ فلپس یسوع سے کہتا ہے باپ کو ہمیں دکھا۔ یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، فلپس نے اس سے کہا اے خداوند باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمیں کافی ہے۔ یسوع نے کہا میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ اب فلپس نے پوچھا تھا باپ کو مجھے دکھا۔ یسوع نے جواب دیا کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ سوال خدا تھا، جواب یسوع تھا۔ یسوع نے کہا باپ اور میں ایک ہیں، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ یسوع سے دعا کی جا سکتی ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ یعنی یسوع سے دعا کی جا سکتی ہے اور یسوع ہی وہ پورا کرے گا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ دعا صرف خدا ہی سے کی جا سکتی ہے اور خدا ہی سن سکتا ہے۔ یسوع ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 4 آیت میں لکھا ہے اس میں زندگی تھی۔ پھر یوحنا 14 باب اس کی 6 آیت میں یسوع نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ یوحنا 6 باب کی 35ویں آیت میں یسوع نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں۔ کون سی زندگی؟ یوحنا 10ویں باب کی 28ویں آیت میں لکھا ہے اور میں انہیں یعنی اپنی بھیڑوں کو ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں۔ یعنی یسوع مسیح ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے، اور خدا کے علاوہ کون زندگی بخش سکتا ہے؟ یوحنا کی انجیل کے 5ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے۔ یعنی یسوع ہمیشہ کی زندگی کا منبع ہے، بنیاد ہے، اور یاد رکھیں زندگی کا ایک ہی منبع ہے اور وہ خدا ہے۔ یسوع سبت کا مالک ہے۔ متی کی انجیل کے 12ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ ابن آدم سبت کا مالک ہے۔ اب جب کہ ہم نے دیکھا کہ یسوع نے بہت دفعہ خدا ہونے کا دعویٰ کیا، تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا یسوع مسیح کے دشمنوں کو بھی اس دعوے کی سمجھ آئی؟ یسوع مسیح نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا یا نہیں؟ آئیے اس بات کو اس کے دشمنوں کے بیان سے سمجھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے دشمن کیا کہتے تھے۔ یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب اور اس کی 30ویں تا 31ویں آیت میں لکھا ہے میں اور باپ ایک ہیں۔ یہودیوں نے اسے سنسار کرنے کے لیے پھر پتھر اٹھائے۔ یسوع نے پوچھا 32ویں آیت میں کس کام کے سبب سے مجھے سنسار کرتے ہو؟ پھر 33ویں آیت میں لکھا ہے یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ اچھے کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنسار کرتے ہیں، اور اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ یہودی خوب جانتے تھے کہ یسوع مسیح خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ آئیے ایک اور حوالے کو دیکھتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل کے 5ویں باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ نہ فقط سبت کا حکم توڑتا بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا تھا۔ آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں۔ متی کی انجیل کے 26ویں باب اور اس کی 63 تا 65 آیت میں جب سردار کاہن نے یسوع سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے، یسوع نے اس سے کہا تو نے خود کہہ دیا، بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھو گے۔ اس پر سردار کاہن نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑے کہ اس نے کفر بکا ہے۔ یہاں یسوع نے خود کو دانییل کی کتاب کے 7ویں باب کے مطابق آدم زاد کہا، جس کی سلطنت کے بارے میں لکھا ہے اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی اور اس کی مملکت لازوال ہوگی۔ یہاں بھی سردار کاہن سمجھ گیا کہ اس نے خود کو خدا کے برابر ٹھہرایا اور اسی لیے اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور کہا کہ اس نے کفر بکا۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ مرکز کی انجیل کے 2 باب میں جب وہ مفلوج کو یسوع کے پاس لاتے ہیں تو لکھا ہے یسوع نے ان سے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، مگر وہاں بعض فقیہ جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے، خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ یسوع نے کہا ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ یہودی اس بات کو سمجھتے تھے کہ خدا کے علاوہ
کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ سو ہم نے دیکھا کہ پرانا عہد نامہ یسوع کو خدا بتاتا ہے، نیا عہد نامہ یسوع کو خدا بتاتا ہے۔ یسوع نے خود خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور یہ تمام باتیں کلام مقدس سے ثابت ہوتی ہیں۔ میں آخر میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا جو آپ کے ایمان کی بنیاد ہے۔ یسوع کو خدا ماننا کوئی ایسی چیز نہیں جو دل کیا تو مان لیں، دل کیا تو نہ مانیں۔ آئیے آخر میں توما رسول کے بیان کو دیکھتے ہیں۔ جب یسوع جی اٹھنے کے بعد سب شاگردوں پر ظاہر ہوا تو توما نے یسوع کو زندہ دیکھ کر کس بات کا اقرار کیا؟ یوحنا کی انجیل کے 20ویں باب کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ توما نے یسوع کو خدا کہا۔ توما کے اس بیان پر یسوع نے کیا جواب دیا؟ 29ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ اب غور سے سنیے، توما نے یسوع کو جب خدا کہا تو یسوع نے اس بات کو اس کا ایمان لانا کہا اور ان لوگوں کو مبارک ٹھہرایا جو بغیر دیکھے یسوع پر ایمان لائیں گے، یعنی اس کو زندہ خدا مانیں گے۔ اب اگر کوئی بھی یسوع کو خدا نہیں مانتا تو اس کے اندر ایمان نہیں، کیونکہ یسوع کو خدا ماننا ہی اس کی ذات پر ایمان لانا ہے۔ کیا آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں؟